السلام علیکم۔ نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج 15 رمضان ہے، یوم ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم مفتی مقصود حسین صاحب سے گفتگو کریں گے، امام حسن کی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، حضور کے اہل بیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو جی آپ کو امام حسن کا یوم ولادت مبارک ہو۔ جی جی، تو آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو مبارک ہو، خیر مبارک ہو۔ اچھا، آج ہمیں تھوڑا سا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے میں تھوڑا سا بیان کریں۔ جی بھائی، آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت عظیم و شان ہستی کے متعلق سوال کیا ہے۔ ہم کیا کلام کریں گے، اللہ اس کے رسول کی زبان سے جو سنا ہے بس وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے بس۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے آپ کا نام بتایا تھا۔ اچھا۔ اور زمانہ تاریخ میں لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھے جاتے تھے کسی میں، کبھی سب سے پہلا یہ نام حسن یہ رکھا گیا۔ اور ان کے دوسرے بھائی جو اگلے سال پیدا ہوئے امام حسین، یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے پیدا ہونے پر اللہ نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کا نام بتایا۔ اچھا جی، اس کے بعد جب پیدا ہوئے سن 3 ہجری 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی۔ ان کے بعد پھر رسول اللہ نے قاعدے کے مطابق 7ویں روز ان کا آپ کا عقیقہ کیا، اور اس میں آپ نے 2 بکرے قربان کر کے پھر ان کے سر کے بال کاٹے آپ نے، اور اس کے جس طرح طریقہ ہوتا ہے اس کے وزن کر کے اس کے برابر چاندی آپ نے صدقہ کری اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور پھر اس کے بعد پھر ان کی جو فضائل ہیں اس کے تو اتنے لاتعداد ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا بات کریں، کیا چھوڑے انسان۔ سب سے پہلے تو میں حضرت امام حسن کے حوالے سے اور دیگر اہل بیت کے حوالے سے قرآن کریم ہی کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جو تمام اہل بیت علیہ السلام کے بارے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ 22 پارے کے پہلے صفحے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کی عظیم الشان فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تم اہل بیت کو رجس سے دور رکھے۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، ہر قسم کی ناپاکی، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، ہر قسم کی جسمانی روحانی گندگی سے دور رکھے اور تم کو طہارت عطا فرمائے، پاکیزگی عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر درر منصور کے اندر اس آیت کے ذیل میں ہی حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک آپ کا یہ معمول رہا کہ وہ آپ بی بی فاطمہ کے گھر پہ جاتے تھے، علی کے گھر پہ جاتے تھے، اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ اعلان کرتے کہ اے اہل بیت اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تمہارے حق میں نازل فرمائی ہے۔ یہ ان کی شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی۔ پھر یہ امام حسن کی ولادت کا دن ہے، اس کے حوالے سے خاص طور پہ امام حسن کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت کے لحاظ سے رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اچھا، آپ کی صورت، آپ کی شکل اور شباہت رسول اللہ کی شباہت سے سب سے زیادہ ملتی تھی، اور یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ مرد مجاہد ہے جن کی خاطر رسول اللہ نے اپنے سجدے طویل کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے تو یہ آپ کے دونوں شہزادے، دونوں بیٹے آ کر کے آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے، تو آپ ان کی خاطر سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، یعنی اتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ دیتے دیتے اچانک دونوں یہ حضرت امام حسن سامنے سے آ گئے، تو رسول اللہ جو ہے نا خطبہ چھوڑ کر کے نیچے ممبر سے نیچے اتر آئے ان کی خاطر، اور آ کر کے ان کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر فرمایا کہ میرے بیٹے کی، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وہ روتا ہوا آ رہا ہے تو مجھ سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا اونچا مقام ہے حسنین کریمین کا، اور بعد میں ان شہزادوں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ یہ اندازہ لگائیں نا، رسول اللہ کی ہستی تو اتنی نرم دل ہے کہ تمام مسلمانوں کے بچوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو بچوں کے رونے کی آواز مجھے آتی، میں اپنی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، مجھ سے یعنی برداشت نہیں ہوتا بچہ کوئی روتا نظر آئے۔ اور آج اسی نبی کی امت کتنی غم زدہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہم کیسے گوارا کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو جو ان کے اپنے شہزادے تھے
تو ان کے لیے کتنا درد دل رکھتے ہوں گے اللہ کے صحیح بات ہے، صحیح سے بات اندازہ لگائیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ جیسا ہی میں نے پہلے یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتایا کہ بھئی یہ آپ نے اپنے بچوں کے نام یہ رکھنا ہے، آسمان سے ان کے نام رکھے گئے، حسن و حسین دوسرے، اور یہی وہ حضرت ہستی ہیں، یہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جوانوں کا سردار کہا، جنت کی، یعنی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے والحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، انہی دونوں حضرات کو کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز تھے اور آپ کے پہلو میں حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، تو کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی آپ امام حسن کی طرف دیکھتے، کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے، اس طرح۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب صحابہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کس طرح، یعنی وہ بھی رشک کرتے تھے سب دیکھنے والے کہ کس طرح بچے سے محبت کر رہا ہے، تو ان کی اس چیز کو دیکھ کے اللہ کے نبی نے بھاپ لیا، تو ان کے دل میں خیال آیا ہوگا سننے والے کہ اتنی فضیلت آخر کیوں دی جا رہی ہے، کیا کس وجہ سے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا پھر کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توسط سے مسلمانوں کی ان دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور بہت سارے خون خرابے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت کو مسلم بچائے گا۔ تو اسی وجہ سے ان کی فضیلت میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ خون خرابہ ان کو سخت ناپسند تھا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت اسامہ ابن زید سے یہ روایت منقول ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے فرزند ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں تو ان سے بھی محبت رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں ایک عظیم الشان بات اللہ کے نبی نے بڑی عجیب ارشاد فرمائی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت نے مجھے سب سے زیادہ حسن سے محبت ہے۔ عظیم الشان فضیلت ہے، بڑا بیٹا ہے نا رسول اللہ کا، اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے آپ کے دونوں شہزادوں کی۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کی نسلیں تمام بچوں کی نسلیں ان کے باپ سے چلتی ہیں، مرد سے چلتی ہیں، لیکن میرے بیٹوں کی جو نسل ہے میری بیٹی فاطمہ سے چلی ہے، یعنی فاطمہ کے جو بیٹے ہیں، جو علی کے بیٹے ہیں، وہ اس کے نہیں ہیں، میرے بیٹے ہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا امام حسن کی فضیلت پر عظیم الشان واقعہ، آپ ذرا غور کریں ذرا اس کے اوپر۔ ایک مرتبہ بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن لوگ اس زاویے سے غور کرتے نہیں ہیں ہم لوگ اصل میں نا، تو بہت سے لوگوں کو واقعہ معلوم ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے لے کے جا رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ ہے، ان کے کندھے پہ امام حسن بیٹھے ہیں، تو اس کو دیکھ کے بڑا رشک آیا، کہنے لگا کہ کیا اچھی سواری پائی ہے اس بچے نے۔ بچے کی تعریف، یعنی رسول اللہ کی تعریف کرنا مقصد تھا کہ یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے اتنی اچھی سواری پائی ہے، کیا اچھی سواری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو سواری کو دیکھتا، سوار کو نہیں دیکھتا، سوار کتنا اچھا ہے۔ اگلا جو ہے رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وہ ان کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس تعریف کے اندر اپنے نواسے کو بھی شریک کرنا چاہ رہے ہیں، امام حسن کو بھی اپنی تعریف میں شامل، یعنی کس طرح سے اپنے ساتھ جوڑا۔ جبھی تو فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہی حضرات، ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ حسن اور حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ ساری چیزیں پورا خاندان نبوت ہے یہ۔ تو جب یعنی مقصد اللہ کی یہ صرف جذباتی محبت والی بات نہیں ہے، یہ مسئلے کی بات ہے۔ دیکھیں رسول اللہ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ اہل بیت میرے جسم کا حصہ ہے، تو جو کوئی رسول کی تعریف کرے گا تو گویا کہ وہ ان کے جسم کا جو حصہ اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے نا، تو جو لوگ ان کے جسم کا حصہ ان کی بھی تعریف ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سامنے دیکھنے والے کی اصلاح فرمائی ایک طریقے سے کہ تم اس کی بھی تعریف کرو۔ اور آخر میں یہ چاہوں گا امام حسن کے توسط سے، آج امام حسن علیہ السلام کا دن ہے،
ان کے توسط سے، کیونکہ اہل بیت میں سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے حضرت بیوی فاطمہ کے بطن سے، تو ان کے توسط سے میں چاہوں گا کہ اہل بیت کی عظیم الشان فضیلت آپ کو بتائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود ہم پڑھتے ہیں، اور یہ جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے تھے، بخاری میں یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ یہ درود ابراہیمی اس طرح سکھاتے تھے جیسے بچوں کو لوگ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں، ایسے یعنی پکڑ پکڑ کے ہمیں سکھاتے تھے رسول اللہ درود ابراہیمی۔ تو درود ابراہیمی کے اندر فضیلت کیا، درود ابراہیمی کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی فضیلت زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل کے اوپر۔ تو حضرت امام حسن رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، تو اس کی وجہ سے درود ابراہیمی کا ذکر کرنا میرا مناسب اس لیے سمجھا کہ اس درود کے اندر بھی ان حضرات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب تک نماز میں ان حضرات پر درود نہ پڑھا جائے تو اس وقت تک وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حالانکہ درود کے بہت سارے صیغے آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے بھی جس میں صرف رسول اللہ میں درود پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ درود ابراہیمی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یعنی ناراضگی سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نامکمل درود مجھ پر بھیجتے ہیں، مجھ پر نامکمل درود بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ نامکمل درود کیسے ہو گیا آپ پر؟ فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھتے ہو اور میری آل کو بھول جاتے ہو۔ وہ وہی والی بات ہے جو میں نے پہلے ذکر کی کہ رسول اللہ کے جسم کا حصہ یہ حضرات، یعنی یہ نقطہ سمجھنے کا ہی ہے، یہ بڑی علمی بات ہے، یہ اور بڑی لاجیکل بات ہے۔ رسول اللہ کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا اظہار کریں، ان پر درود بھیجیں، لیکن رسول اللہ کے جسم کا جو حصہ ہے جو حضرات ان کو ہم درود پڑھنا بھول جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلاتے فرمایا کہ جب تک میرے آل پر درود نہ بھیجا جائے مجھ پر بھی درود مکمل نہیں ہوتا۔ وہ یعنی درود مکمل وہ ہے جو میرے ساتھ ساتھ میری آل پر بھی بھیجا جائے۔ اور اسی درود ابراہیمی کی برکت سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم اس بات پر امید رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کے ساتھ آل محمد کی جو محبت ہے نا وہ ہم پر لازم کی گئی ہے، اور ہمیں یہ حکم جب دیا کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس نماز کے اندر رسول اللہ کے ساتھ ان کی آل پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس وجہ سے بھی یعنی لازم ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کریں۔ اور پھر رسول اللہ کی وہ جو حدیث ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ان حضرات کے ساتھ اپنا حشر کروانا ہے، ان کے قدموں میں جگہ حاصل کرنی ہے، تو ان کے ساتھ محبت کا رشتہ اور مودت کا رشتہ قائم کیا جائے۔ اچھا یہ مولوی صاحب یہاں یہ بھی ہے نا کہ آپ اگر ان سے مودت نہیں رکھتے اور نماز پڑھ لیں تو نماز بھی آپ کی روحانی طور پہ تو نماز روحانی طور پہ ظاہری طور پہ نماز ہو جائے گی، لیکن روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ محبت کا یعنی ان کی محبت کا بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے آخر میں، کیونکہ ان کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے ان حضرات کی۔ چلے مولوی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا اور اس حوالے سے ہمیں گفتگو کی اور ہمیں تعلیم فرمائی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔